بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت پریپ ششم کے عزیز طلبہ اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا، گزشتہ ویڈیو میں ہم نے سبق اللہ اور اس کے متعلقہ جتنا کام عملی کتاب میں دیا گیا تھا اس کی تکمیل کی۔ آج ہم اگلے سبق کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 33 پر سبق کا عنوان ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صفحہ نمبر 33، اقرا اردو، ملاحظہ فرمائیں، شاباش۔ جی بیٹا، اقرا اردو صفحہ نمبر 33، عنوان ہے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیٹا، آج کے سبق میں ہم ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں پڑھیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی کے اہم حالات پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ ایسی کتاب جس میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بتایا جائے، ایسی کتاب کو سیرت کی کتاب کہتے ہیں۔ کون سی کتاب کہتے ہیں بیٹا؟ سیرت کی کتاب کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا بیٹا، اس سبق میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں پڑھیں گے، لیکن بچپن سے جوانی تک، یعنی ساری زندگی کے بارے میں نہیں پڑھیں گے، صرف بچپن سے لے کر جوانی تک کے حالات ہم اس سبق میں پڑھیں گے۔ باقی تفصیلات انشاءاللہ ہم اگلی کتاب میں پھر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کو یہاں 2-4 صفحات میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے، اس لیے، ٹھیک ہے۔ میں پڑھنے جا رہا ہوں بیٹا، آپ کی انگلی اور نظر دونوں کتاب پر ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے پہلی سطر سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے اپنے رسول بھیجے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سیدھا راستہ یعنی کہ اچھائی کا راستہ دکھانے کے لیے، نیکی کا راستہ بتانے کے لیے اپنے رسول بھیجے۔ رسولوں کو نبی بھی کہا جاتا ہے اور پیغمبر بھی، یعنی نبی، رسول، پیغمبر، یہ تمام ایک ہی شخص یا ایک ہی معنی میں استعمال ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ کے پہلے رسول حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ سب سے پہلے پیغمبر کون ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ اور سب سے آخری رسول اور آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یعنی کہ ہمارے پیارے نبی، ٹھیک ہے۔ اللہ کے پہلے رسول حضرت آدم علیہ السلام اور آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب پیغمبر ایک ہی دین لے کر آئے، اس دین کو اسلام کہتے ہیں۔ ہمارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے اپنے دین کو مکمل کر دیا، ٹھیک ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے انسانوں کے رسول ہیں اور قرآن شریف اللہ کی آخری کتاب ہے۔ ہمارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال سے بھی پہلے، کتنے سال پہلے؟ آج سے 1400 سال سے بھی پہلے مکہ شریف میں پیدا ہوئے۔ کہاں پیدا ہوئے؟ مکہ میں پیدا ہوئے۔ مکہ سعودی عرب کا ایک شہر ہے، وہاں پیدا ہوئے۔ تم تو جانتے ہو کہ کعبہ شریف اسی شہر میں ہے۔ کعبہ دنیا میں اللہ کا پہلا گھر ہے۔ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بزرگ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بنایا تھا۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، ٹھیک ہے۔
ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام جناب عبد المطلب تھا۔ کیا نام تھا دادا کا؟ عبد المطلب تھا۔ اور والد کا نام حضرت عبداللہ اور والدہ کا نام حضرت آمنہ تھا۔ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا تھا؟ حضرت عبداللہ، اور آپ کی والدہ کا نام کیا تھا؟ حضرت آمنہ، اور دادا کا نام کیا تھا؟ حضرت عبد المطلب۔ ٹھیک ہے، جناب عبد المطلب تھا۔ ٹھیک ہے، صفحہ نمبر 11 دیکھیے، 34 دیکھیے بیٹا، صفحہ نمبر 34۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ قریش کے خاندان بنو ہاشم سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت عبداللہ کا انتقال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کچھ دن پہلے ہو گیا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ کے والد موجود نہیں تھے، ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ آپ پیدائشی یتیم ہیں۔ یتیم اس بچے کو کہا جاتا ہے جس کے والد یا والدہ میں سے کسی کا انتقال ہو گیا ہو۔ ٹھیک ہے، آپ کی والدہ بھی اس وقت اس دنیا سے چلی گئیں جب آپ کی عمر 6 سال تھی۔ ان دونوں کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش اور دیکھ بھال شروع کی، لیکن 2 سال بعد وہ بھی انتقال فرما گئے۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بیٹا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو یتیم تھے، یعنی آپ کے والد دنیا میں نہیں تھے۔ جب 6 سال کے ہوئے تو والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا، اور جب 8 سال کے ہوئے تو دادا کا بھی انتقال ہو گیا۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کتنے دکھ بھرے ہوئے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جناب ابو طالب نے آپ کی پرورش کی ذمہ داری قبول کی۔ وہ بہت محبت کرنے والے چچا تھے، اپنی اولاد سے بڑھ کر اپنے پیارے بھتیجے کا خیال کرتے۔ جناب ابو طالب تاجر تھے۔ تاجر جانتے ہیں بیٹا؟ تاجر کسے کہتے ہیں؟ تاجر کہتے ہیں تجارت کرنے والے کو، وہ شخص جو چیزیں بیچتا ہے۔ ٹھیک ہے، چیزیں بیچنے والے کو، یعنی دکاندار کو تاجر کہتے ہیں۔ جناب ابو طالب تاجر تھے، اپنے بھتیجے کو ملک شام کے تجارتی سفر پر ساتھ لے گئے۔ اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا بیٹا کہ چیزیں خرید کر اپنے ساتھ دوسرے ملکوں میں لے جاتے تھے اور وہاں پر بیچتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو ابو طالب جو تھے وہ بھی اپنی چیزوں کو ملک شام یعنی دوسروں ملکوں میں لے جا کر بیچتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو جب ایک دفعہ وہ جا رہے تھے تجارت کے سفر پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ساتھ لے گئے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 9 سال تھی۔ یوں کم عمری ہی میں آپ کو تجارت کا تجربہ ہو گیا۔ آپ نے بکریاں بھی چرائیں، چے کے زبر کے ساتھ، آپ نے بکریاں بھی چرائیں۔ ٹھیک ہے، بکریاں چرانے کا مطلب یہ ہے بکریوں کو گھمانا پھرانا، ان کو گھاس پھوس کھلانا۔ ٹھیک ہے، گھاس پھوس کھلانے کو چرانا کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن عام بچوں کے بچپن سے مختلف تھا۔ آپ نے کبھی کسی کو برا بھلا نہیں کہا، کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کیا۔ دوسرے بچوں اور لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھی اچھی باتیں سمجھاتے اور بتاتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہو گئی۔ کس سے شادی ہوئی؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بن گئیں۔ ٹھیک ہے، اور ہم سب مسلمانوں کی وہ ماں بن گئی۔ وہ ہمارے لیے ہماری ماں سے بھی زیادہ محترم ہے۔ ٹھیک ہے، قریش نے جب خانہ کعبہ دوبارہ تعمیر کیا
اور حجر اسود رکھنے کا مرحلہ آیا تو تمام قبیلے آپس میں لڑنے لگے کہ یہ کام ہم کریں گے۔ دراصل کیا ہوا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال کو پہنچ گئی تو سب عرب کے لوگوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ وہ خانہ کعبہ کو دوبارہ بنائیں گے۔ اس کے لیے انہوں نے کیا کیا، سب قبیلوں کو جمع کیا اور سب نے مل کر خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کیا۔ حجر اسود آپ جانتے ہیں وہ کالا پتھر جو حجر اسود کے اندر لگا ہوا ہے، یہ دراصل جنت کا پتھر ہے جسے ابتدا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے اندر لگایا تھا۔ اب جب دوبارہ خانہ کعبہ کے اندر حجر اسود لگانے کا موقع آیا تو ہر قبیلے کا سردار کہنے لگا کہ یہ پتھر تو میں خود لگاؤں گا، کیونکہ یہ اتنا برکت والا پتھر ہے کہ جو بھی اس کو لگائے گا اس کی عزت بڑھ جائے گی، ٹھیک ہے، سب لوگ اس کی عزت کریں گے۔ تو ہر ایک یہ کہنے لگا کہ میں سب سے زیادہ مرتبے والا ہوں اس لیے میں لگاؤں گا۔ تو کیا ہوا، سب آپس میں لڑنے لگے، ٹھیک ہے۔ قریب تھا کہ سب آپس میں لڑ پڑیں، کسی نے مشورہ دیا کہ کل صبح جو سب سے پہلے خانہ کعبہ میں داخل ہو اس کے مشورے کے مطابق عمل کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھتے ہیں صفحہ نمبر 35۔ جی، اگلی صبح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے خانہ کعبہ میں داخل ہوئے۔ معاملہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی تدبیر چلائی اور اس طرح کا کام کیا کہ سب لوگ خوش ہو گئے اور لڑائی بھی ختم ہو گئی اور حجر اسود بھی اپنی جگہ پر لگ گیا۔ کیا کیا دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو ایک چادر میں رکھا۔ چادر کو سب قبیلوں کے نمائندوں نے اٹھایا، سب قبیلوں کے سرداروں نے مل کر چادر کو اٹھایا اور اس مقام تک لے گئے جہاں پتھر لگانا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود اٹھا کر اس کی جگہ لگا دیا، ٹھیک ہے۔ اب سب کیا سمجھ رہے ہیں کہ چادر چونکہ ہم نے اٹھائی ہے اس لیے حجر اسود کو ہم نے اٹھا کر لگایا، جبکہ حقیقت میں کیا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود کو اس کی جگہ لگا دیا۔ اب کیا ہو گیا، سب خوش بھی ہو گئے اور لڑائی بھی نہیں ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فضیلت بھی حاصل کر لی۔ یوں سب لوگ خوش ہو گئے اور ایک بڑا جھگڑا اور فساد ہوتے ہوتے رہ گیا، ٹھیک ہے بیٹا۔ یہ ہے آپ کا آج کا سبق۔ میں کل کی طرح آپ سے پھر کہوں گا آپ اس سبق کو آج کم از کم 3 مرتبہ پڑھیں گے، کیونکہ کل کا سبق 1 صفحے کا تھا، آج کا سبق 2.5 صفحے کا ہے۔ آپ کم از کم 3 مرتبہ پڑھیں گے اور اپنے گھر میں کسی بڑے کو پڑھ کر سنائیں گے، ٹھیک ہے بیٹا۔ اب چلتے ہیں عملی کتاب کی جانب جس میں آج کا کام کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ عملی کتاب سامنے رکھیے، شاباش۔ جی بیٹا، عملی کتاب اس وقت آپ کے سامنے ہے۔ سبق ہے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سبق سے متعلق صفحہ نمبر 40 ملاحظہ فرمائیں، عملی کتاب کا صفحہ نمبر 40۔ شاباش بیٹا۔ جی، آپ بھی عملی کتاب کھول لیں۔ صفحہ نمبر 40 عنوان ہے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیٹا ترتیب وہی ہے، سب سے پہلے آپ کو سوال و جوابات دیے گئے ہیں اسی سبق سے متعلق۔ سوال نمبر 1 مندرجہ ذیل سوالات کے جواب لکھیے، ٹھیک ہے۔ پہلے سوال کے تحت آپ کو 5 سوالات دیے گئے ہیں جن کے جواب آپ نے تحریر کرنے ہیں، لکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلا سوال دیکھیے، اللہ تعالیٰ کے پہلے رسول کا نام بتائیے۔ بھئی آپ نے ابھی پڑھا اللہ تعالیٰ کے پہلے رسول کون تھے، ان کا نام کیا تھا؟ شاباش، حضرت آدم علیہ السلام، شاباش۔ اور اللہ تعالیٰ کے آخری رسول کا نام بتائیے۔
جی ہاں، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کیوں بھیجے؟ کس مقصد کے لیے اپنے رسولوں کو بھیجا؟ جی ہاں، سبق کی پہلی لائن میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو لوگوں کی اصلاح کے لیے بھیجا، ٹھیک ہے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور والدہ کا نام کیا تھا؟ یہ بھی آپ سبق میں پڑھ چکے ہیں۔ جی شاباش۔ جی، ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ اور والدہ کا نام کیا تھا؟ حضرت آمنہ۔ شاباش۔ اچھا، پانچواں سوال دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کس نے کی؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے پالا؟ ٹھیک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے انتقال کے بعد آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کی پرورش کی۔ شاباش۔ اس طرز پر آپ نے پانچوں سوالات کے جوابات لکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں آپ کی آسانی کے لیے لکھ دیتا ہوں بیٹا، آپ یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ جی بیٹا، دیکھیے جوابات اب آپ کے سامنے ہیں۔ پہلا سوال، اللہ تعالیٰ کے پہلے رسول کا نام بتائیے، تو جواب میں نے یہاں آپ کے لیے تحریر کر دیا ہے، آپ یہاں سے دیکھ کر لکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پہلے رسول کا نام آدم علیہ السلام ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پہلے رسول کا نام آدم علیہ السلام ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال دیکھیے، اللہ تعالیٰ کے آخری رسول کا نام بتائیے، تو جواب میں نے آپ کے لیے یہاں لکھا ہے، اللہ تعالیٰ کے آخری رسول کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تیسرا سوال، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کیوں بھیجے؟ تو اس کا جواب دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے اپنے رسول بھیجے، ٹھیک ہے۔ اب چوتھا سوال دیکھتے ہیں۔ چوتھا سوال ہے، ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور والدہ کا کیا نام تھا؟ تو دیکھیے بیٹا جواب، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ اور والدہ کا نام حضرت آمنہ تھا، ٹھیک ہے۔ اور اب اس صفحے کا آخری سوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کس نے کی؟ تو جواب دیکھیے، دادا کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی، ٹھیک ہے بیٹا۔ اس طرز پر آپ چاہیں تو یہ سوالوں کے جوابات یہاں سے دیکھ کر تحریر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگلے صفحے کی جانب بڑھتے ہیں، صفحہ نمبر 41 دیکھیے۔ صفحہ نمبر 41 تو بے حد آسان ہے۔ صفحہ نمبر 41 پر سوال نمبر 2 آپ کو نظر آ رہا ہوگا، کیا ہے؟ خالی جگہیں پر کیجیے، یعنی کہ خالی جگہ میں آپ نے درست لفظ لکھنا ہے اور جملے کو مکمل کرنا ہے۔ جیسے سب سے پہلی لائن دیکھیے، کعبہ دنیا میں ڈیش کا پہلا گھر ہے، ٹھیک ہے۔ کعبہ دنیا میں ڈیش کا پہلا گھر ہے۔ یہ جو ڈیش ہے خالی جگہ، یہ خالی جگہ کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر کیا لفظ آئے گا بیٹا؟ کعبہ کس کا گھر ہے؟ اللہ۔ شاباش، کعبہ دنیا میں اللہ کا پہلا گھر ہے۔ اچھا، اگلی لائن دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ قریش کے خاندان ڈیش سے تعلق رکھتے تھے۔ اب کیا یہاں آئے گا بتائیے، کس خاندان سے تعلق تھا آپ کا؟ بنو ہاشم۔ شاباش، بنو ہاشم سے تعلق رکھتے تھے، ٹھیک ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ڈیش سال کی عمر میں ہوئی۔ کتنے سال کی عمر میں ہوئی؟ شاباش، جلدی سے سوچ کے بتائیے، جو ہم نے سبق میں پڑھا 25 سال۔ شاباش۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیش کو ایک چادر میں رکھا، سوچ کے بتائیے۔ حجر اسود کو۔ شاباش، بہت اچھے۔ آپ نے اس طرح ان خالی جگہوں کے آپ نے جوابات سوچنے ہیں اور ایک ایک لفظ یہاں تحریر کرنا ہے۔ اچھا، سوال نمبر 3 دیکھیے، درج ذیل جملوں میں سے جو صحیح ہیں ان کے آگے صاد اور جو غلط ہیں ان کے آگے غین لگائیے۔ اب دیکھیے بیٹا، صحیح اور غلط کی تعیین کرنی ہے ہم نے صاد اور غین کے ساتھ۔
یہ کام آپ پہلے بھی کر چکے ہیں، بے حد آسان ہے۔ اب دیکھیے سب سے پہلا جملہ، ہر پیغمبر اپنا اپنا دین لے کر آیا۔ کیا یہ جملہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ جی ہاں، یہ غلط ہے۔ ہر پیغمبر اپنا دین لے کر نہیں آیا، بلکہ تمام پیغمبر ایک ہی دین لے کر آئے، دین اسلام۔ ٹھیک ہے، اس طرح آپ نے یہ تمام جملے غور سے پڑھنے ہیں اور صاد یا غین لکھ کر ان کی تعیین کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، اگلے صفحے کی جانب بڑھتے ہیں، صفحہ نمبر 42۔ صفحہ نمبر 42 دیکھیے بیٹا، سوال نمبر 4، مندرجہ ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں۔ یعنی نیچے جو الفاظ دیے گئے ہیں، ان الفاظ کو آپ نے جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ معنی کا استعمال آپ جملوں میں نہیں کریں گے بالکل، ٹھیک ہے، الفاظ کو جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ مثال کے طور پر سب سے پہلا لفظ ہے گھر۔ اب آپ نے پچھلے صفحے پر ایک خوبصورت جملہ پڑھا ہے، کعبہ دنیا میں اللہ کا پہلا گھر ہے۔ ٹھیک ہے، اور آپ اس کے علاوہ اپنے طور پر بھی جملے بنا سکتے ہیں، مجھے اپنا گھر بہت اچھا لگتا ہے، اپنے گھر کی صفائی کا خیال رکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اس طرز پر آپ جملے بنا سکتے ہیں۔ صفحہ نمبر 43 دیکھیے، صفحہ نمبر 43، سوال نمبر 5، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی تصویر حاصل کیجئے اور نیچے دی گئی جگہ پر چسپاں کیجئے۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی، مسجد نبوی کی تصویر آپ کو یہاں چپکانی ہے۔ اچھا، اب چھوٹا سا قاعدہ آپ کو یہاں بتایا جا رہا ہے، پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ عنوان کیا نظر آ رہا ہے آپ کو بیٹا؟ الفاظ سازی، یعنی الفاظ کیسے بنائے جاتے ہیں۔ نصابی کتابیں میں لفظ نصابی نصاب سے بنا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نصابی کتابیں، ٹھیک ہے، لفظ ہے نصابی کتابیں، اس میں جو لفظ نصابی ہے یہ نصاب سے بنا ہے، یعنی نصاب کے ساتھ ہم نے یہ کا اضافہ کر کے اسے نصاب سے نصابی بنا دیا ہے۔ تو دیکھیے، کسی چیز کا دوسری چیز سے تعلق ظاہر کرنے کے لیے اس لفظ کے آخر میں یہ لگا دیتے ہیں۔ اس یا کو یائے نسبتی کہتے ہیں۔ یا کو کیا کہتے ہیں؟ یائے نسبتی۔ مثال کے طور پر اگر ایک آدمی لاہور سے تعلق رکھتا ہے تو ہم لاہور سے اس کا تعلق کیسے واضح کرتے ہیں؟ جی ہاں، ہم اسے کہتے ہیں لاہوری۔ ٹھیک ہے، پشاور سے اگر کسی کا تعلق ہو تو ہم کیا کہتے ہیں؟ پشاوری۔ ٹھیک ہے، یعنی ہم پشاور کے ساتھ اور لاہور کے ساتھ صرف یہ کا اضافہ کر کے اس آدمی کا تعلق بتا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی طرز پر ہم نے الفاظ بنانے ہیں۔ آئیے صفحہ نمبر 44 پر، صفحہ نمبر 44 آپ کے سامنے ہے بیٹا، دیکھیے سوال نمبر 6، درج ذیل الفاظ کی نسبت بتائیے اور نیچے دیے گئے جملے مکمل کیجیے۔ کیا مطلب بیٹا؟ اب دیکھیے یہاں الفاظ دیے میں، آسمان، تقریر، موسم، سبق، سمندر۔ ٹھیک ہے، آپ نے ان الفاظ کے ساتھ یا کا اضافہ کر کے یہاں تحریر کرنا ہے۔ مثال کے طور پر سب سے پہلا لفظ ہے آسمان، تو آسمان سے کیا بنا نسبت؟ آسمان کے ساتھ اگر ہم یہ کا اضافہ کر دیں تو لفظ کیا بنے گا بیٹا؟ جی ہاں، آسمانی۔ ٹھیک ہے، اب جس چیز کا آسمان سے تعلق ہوگا اسے آسمانی کہا جائے گا۔ مثال کے طور پر آسمانی کتاب یعنی قرآن کریم۔ موسم سے موسمی، موسمی پھل یا موسمی بخار۔ ٹھیک ہے، سمندر سے سمندری۔ اس طرز پر آپ نے الفاظ بنانے ہیں پانچوں۔ ٹھیک ہے، اور پھر انہی الفاظ کو آپ نے جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ مثال کے طور پر 3 دن بعد ڈیش مقابلہ ختم ہو جائے گا۔ اب کیا ہوگا؟ 3 دن بعد تقریری مقابلہ ختم ہو جائے گا۔ تقریری۔ ٹھیک ہے، ڈیش طوفان انڈونیشیا کے ساحل تک پہنچ گیا۔ کون سا طوفان؟ سمندری طوفان۔
اس طرز پر آپ یہ خالی جگہ مکمل کریں گے، یعنی ان الفاظ کا استعمال یہاں کر کے آپ جملے مکمل کریں گے۔ ٹھیک ہے بیٹا، بہت آسان کام ہے نا۔ اچھا، اب بڑھتے ہیں صفحہ نمبر 45 کی جانب۔ صفحہ نمبر 45 پر دیکھیے، صفحہ نمبر 45 پر بیٹا قواعد کا کچھ کام دیا جا رہا ہے۔ قواعد کا کچھ کام دیا جا رہا ہے، آپ نوٹ کر لیجئے۔ آپ کو ایک قاعدہ بتایا جا رہا ہے۔ قاعدہ کیا ہے؟ فعل۔ آپ کو نظر آ رہا ہے بیٹا فعل؟ جی بیٹا، قاعدہ آپ کے سامنے ہے فعل۔ فعل کسے کہتے ہیں؟ پہلے ان جملوں پہ غور کرتے ہیں۔ دیکھیں، میں اخبار پڑھتا ہوں، سلیم سیب کھاتا ہے، وہ لاہور جا رہا ہے، لڑکے فٹ بال کھیل رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیے آگے کیا لکھا ہے۔ مندرجہ بالا یعنی جو اوپر لکھے ہیں، بالا کا مطلب کیا ہے؟ اوپر۔ اوپر لکھے ہوئے جملوں میں کسی نہ کسی کام کے کرنے یا ہونے کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب دیکھیں، یہاں پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے، یہاں کھاتا ہے، کھیل رہے ہیں، جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیے آخری جملہ دیکھیے۔ دراصل یہ ہے آج کا قاعدہ، اس پورے صفحے کا خلاصہ یہ ایک لائن ہے۔ ٹھیک ہے، ایسے الفاظ جن میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کا ذکر ہو فعل کہلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایسے الفاظ جن میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کا ذکر ہو، یعنی وہ الفاظ جن کے ذریعے ہم کسی کام کے بارے میں بتاتے ہیں، ان الفاظ کو کیا کہتے ہیں؟ فعل کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ فعل۔ ٹھیک ہے، اچھا، فے کے نیچے زیر، عین اور لام دونوں ساکن، فعل۔ ٹھیک ہے، فعل کی جمع کیا ہے؟ افعال۔ فعل کی جمع کیا ہے؟ افعال۔ ٹھیک ہے، ایک دفعہ پھر پڑھ لیتے ہیں۔ ایسے الفاظ جن میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کا ذکر ہو فعل کہلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیے فعل کے متعلق کام کیا دیا گیا ہے۔ آپ سمجھ تو گئے ہوں گے بیٹا فعل کسے کہتے ہیں؟ کام کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیے سوال نمبر 1، درج ذیل جملوں میں سے افعال چن کر لکھیے، یعنی جتنے فعل دیے گئے ہیں ان کو چن کر یہاں آپ نے لکھنا ہے۔ مثال کے طور پر پہلا جملہ دیکھیے، لڑکے اسکول جا رہے ہیں۔ اس کے اندر فعل کیا ہے؟ سوچیں، جا رہے ہیں، شاباش۔ اب اس لفظ کو آپ نے یہاں سے چن کر یہاں لکھنا ہے، جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، جا رہے ہیں، بس اس طرح آپ نے بالکل لائن کے درمیان میں جو فعل ہے اسے منتخب کرنا ہے اور یہاں لکھنا ہے۔ چلا رہا ہے، مارا، پکایا، کر دیے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیے ان الفاظ کو آپ نے چن کر یہاں لکھنا ہے، بس اتنا سا کام ہے، بہت مختصر اور آسان۔ ٹھیک ہے، اب دوسرا کام دیکھیے، درج ذیل افعال کو جملوں میں استعمال کیجیے، یعنی یہاں جو الفاظ دیے گئے ہیں ان کو آپ نے جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ مثال کے طور پر جانا، خریدنا، لکھنا، پڑھنا، اٹھانا۔ آپ کو 5 الفاظ دیے گئے ہیں، آپ نے کسی بھی لفظ کو جملے میں استعمال کرنا ہے۔ جانا، مجھے اسکول جانا ہے۔ ٹھیک ہے، خریدنا، مجھے پینسل خریدنی ہے۔ ٹھیک ہے، یا مجھے کتاب خریدنی ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح لکھنا، میں کام لکھ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، پڑھنا، پڑھنا، قرآن پاک پڑھنا ثواب کا باعث ہے۔ ٹھیک ہے، اٹھانا، اٹھانا۔ ٹھیک ہے، مجھے
کاپی اٹھا کر دے دو، ٹھیک ہے؟ اس طرز پر آپ کوئی بھی اچھے اچھے جملے بنا کر یہاں تحریر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا؟ اس طرح ہمارا آج کا کام اختتام پذیر ہوا۔ جیسا میں نے آپ سے کہا، آپ سبق ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 سے 3 مرتبہ پڑھیں گے، اور کوشش کریں اپنے گھر میں کسی بڑے کو پڑھ کر سنائیں۔ اگر آپ کلاس میں ہوتے تو ہم آپ سے پڑھواتے، مگر اب چونکہ یہ ممکن نہیں، اس لیے آپ گھر میں کسی بڑے کو پڑھ کر سنائیں، اور عملی کتاب کا کام جس طرح آپ کو سمجھایا گیا ہے آپ اس طرز پر کر لیجئے۔ انشاءاللہ جلد ہم آپ کو اس کام کی PDF فائل بھی دے دیں گے، تو آپ وہاں سے بھی دیکھ کر تحریر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا؟ جلد آپ سے ملاقات ہوگی، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔